والحمد للہ رب العالمین۔ استاذ الاساتذہ حضرت العلام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ابھی آپ نے حضرت قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب ذیشان سماعت کیا ہے۔ انہوں نے آپ کی فکری رہنمائی بھی کی ہے اور اغلاط کی نشاندہی بھی کی ہے، راستہ بھی دکھایا ہے اور ہمیں راہ عمل پر انگلی پکڑ کر چلنا بھی سکھایا ہے۔ رب کائنات حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے وجود کی نعمت کو تا دیر باقی رکھے۔ یہ ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی کی علامت ہے، اور صرف جانوروں کی قربانی کی بات نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ ذی الحجہ میں ہوئی ہے، اور یکم محرم وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اچھا، یہاں ایک عجیب بات ہے، میں حضرت کی موجود، کیونکہ مجھے علم ہے کہ حضرت علیل بھی ہیں اور زیادہ دیر بیٹھنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور ایک عالم کے لیے ہم جیسوں کی بات سننا ذرا آزمائش بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال حضرت نے حوصلہ افزائی کے لیے چند لمحات تشریف فرما ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ دیکھیے، اگر کسی ملک کے اندر کوئی مقبول ہستی ہو جس سے لوگوں کا محبت کا رشتہ ہو، کوئی سرکردہ شخصیت ہو، اور وہ اگر ظلماً اس کو قتل کر دیا جائے، شہید کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک ماحول خراب ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، ایک کیوس کی کیفیت ہوتی ہے، ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جو خلفائے راشدین ہیں ان میں صرف ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو طبعی طور پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، باقی تمام خلفائے راشدین وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت جن کا نام کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں گویا زلزلہ برپا کر دیتا ہے، جن کا ذکر ہو تو مسلمانوں کے لیے گویا فتح و نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شیطان جن کے سائے سے بچ کے چلتا ہے، وہ ہستی شہید ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی، میں حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی ہستی کو، آپ کی شخصیت کو وہ خراج پیش نہیں کیا جس کا وہ مستحق ہے۔ اگر وہ پسند فرماتے تو جو آخری ایام تھے آپ کے، آپ زر خرید غلاموں کی فوج کھڑی کر سکتے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، سرکاری فوج جو ہے وہ بھی آپ کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسی شخصیت تو اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں اہتمام کریں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے میں مسلمانوں کا خون بہانے کی اجازت دوں، میں اپنے رب کو، اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بہرحال یہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، میرا موضوع پیچھے رہ جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ تاریخ انسانیت میں جو سب سے سنہرا دور کہلاتا ہے، خلافت راشدہ کا دور، جو سب سے سنہرا دور کہلاتا ہے، اس میں 4 خلفائے راشد شہید ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، تو جو عالم تھا وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، جو خوف و ہراس کی کیفیت تھی، جو سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں۔
ہر طرف وہ مار دھاڑ توڑ پھوڑ کی جو کیفیت تھی، حالانکہ ان کی وہ حیثیت تو یہاں پہ نہیں تھی، لیکن بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ جناب 4 خلفائے راشد شہید ہوتے ہیں اس سنہری دور میں جس کی مثال دی جاتی ہے، جس کے لوٹنے کی دعائیں کی جاتی ہیں، آرزو اور تمنائیں پلتی ہیں سینوں میں، بظاہر بہت ہی انجسٹیفائڈ، بہت ہی نامعقول باتیں محسوس ہوتی ہے کہ کیسے ہو گیا۔ میں عرض کروں گا بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں، ویسے تو حضرت کچھ زیادہ بہتر تبصرہ فرمائیں گے، میری سمجھ میں دراصل رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، اسلام کی اشاعت و فروغ کے لیے، فتوحات کے لیے، کفار پر غلبہ پانے کے لیے ان ہستیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اگر یہ ہستیاں بھی اگر شہید ہوتی ہیں لیکن اسلام کی گاڑی چل رہی ہے، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، ان ہستیوں کی شہادت کے باوجود یہ اسی طرح اسلام عروج کا سفر کر رہا ہے، تو پھر آئندہ آنے والے زمانے میں تم اپنی عقیدتوں، محبتوں اور امیدوں کے رشتے وہ شخصیات سے مت جوڑنا، بس اسی کی ذات سے رکھنا، کیونکہ جب ایسی شخصیات شہید ہو جائیں اور پھر بھی اسلام کی گاڑی اسی طرح چلتی رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بھئی عثمان غنی کے دور کو بظاہر یوں کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر تو بڑا فساد تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا دور خلافت تو 12.5 سال پر محیط ہے، اور 12.5 سال میں وہ جو ہنگامہ آرائی کا دور ہے وہ تو آخری چند ماہ یا کہہ لیجیے 1 آدھ سال ہے، باقی تو اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں وہ فتح و نصرت کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اپنی تلوار کا لوہا منوا رہے ہیں، اور قیصر و کسریٰ ان کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور دنیا کے اندر وہ اسی طرح وہ اسلام کی عظمت و شوکت کے جھنڈے وہ اس طرح گاڑ رہے ہیں، یہ سب اسی طرح چل رہا ہے۔ حضرات مکرم کچھ باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کی، جیسے اب آیت تطہیر کی بات کیجیے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو، خاتون جنت کو، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنی پاک چادر میں لپیٹا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کے اہل بیت ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے، ہم اہل سنت مانتے اور جانتے ہیں، اور قرآن ہے ظاہر ہے، اس میں کوئی تحریف رد و بدل تو ہو نہیں سکتا، تو قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ آس پاس ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کے پاک ہونے میں کوئی مسلمان شبہ نہیں کر سکتا، اور رب کائنات نے ان کی پاکیزگی اس انداز سے بیان فرمائی، یہ اس پر کوئی کلام نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک کہ اس میں بنیادی طور پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لیکن اگر میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں کو بتانا تھا، ہمیں بتانا تھا، سمجھانا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ صرف میری ازواج کو اللہ نے پاک کیا ہے، یہ حسن حسین، یہ فاطمہ، یہ علی، یہ بھی رب کائنات کی طرف سے طہارت کے اسی طرح امین ہیں، تو پھر آقا کریم صحابہ کو بتاتے نا، اپنے امت کو بتاتے، علماء کو بتاتے، ہمیں بتاتے، آپ تو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بظاہر بات سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن میں عرض کروں اس بات کو ذرا سمجھیے، میں جو بات کرنے لگا ہوں بظاہر وہ irrelevant ہوگی، غیر متعلق ہوگی، لیکن اس کا تعلق ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ شان کہ اگر وہ کچھ ارشاد فرمائیں تو حدیث، اگر کوئی کام کرے تو وہ حدیث، لیکن اگر وہ ارشاد نہ فرمائیں، سکوت اختیار کرے تب بھی حدیث ہے۔ اب علماء تو جانتے ہیں، عوام کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ دیکھیے اگر کوئی بات، کوئی غلط کام ہو میرے سامنے، کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ دے میرے سامنے، تو ہو سکتا ہے میں ذرا مربت میں خاموش ہو جاؤں، یار میں نے اس کو چھیڑا، اس کو روکا، اس کو تنبیہ کی، سرزنش کی، اس کو بتایا، رہنمائی کی کوشش کی، تو فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا، کوئی شخص اپنی غلطی تو مانتا نہیں، چھوڑو دفع کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے سامنے کوئی غلط کام ہو یا غلط بات کہی جائے، میں سکوت اختیار کر سکتا ہوں، میں منع کرنے سے گریز کر سکتا ہوں،
لیکن میرے آقا کریم کے سامنے کوئی بات ہو اور غلط ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار نہ ٹوکے. کوئی غلط بات کہی جائے اور ممکن نہیں کہ سرکار اس پر سرزنش نہ فرمائیں اور نہ بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ حق و باطل کا معیار میرے آقا کریم ذات ہے نا. تو جب آقا کریم کی ذات حق و باطل کا معیار ہے تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کام سرکار کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ نے منع نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا سرکار روک دیتے. آپ کا سکوت یہ گویا حدیث سے ثبوت ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یہ حدیث تقریری. اچھا یہاں پر ایک بات ضمناً بھی کہتا چلوں. ہم لوگ ہمارے علماء وہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا شاعروں کے اشعار کو عقیدے کی بنیاد بنانا کوئی صحیح کام ہے؟ بھئی شاعر تو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ تو غلو کرتے ہیں، وہ عالم بالا کی بات کو بالا خانے پہ پہنچا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کی انتہا کر دیتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ رنگ ہنا سے ان کی کلائی اتر گئی. میرا محبوب اتنا نازک ہے کہ مہندی کے رنگ سے، اب رنگ کا کیا وزن ہوتا ہے، مہندی سے نہیں، مہندی کے رنگ سے محبوب کی کلائی اتر گئی. اب یہ شاعری اسی طرح سجتی ہے، سنورتی ہے، بنتی ہے. اس لیے شعراء کے اشعار کو عقیدے کی بنیاد نہیں بنایا جاتا. لیکن سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو تمام علماء عقیدے کی بنیاد کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محض شعر نہیں ہیں، ارے وہ تو احادیث تقریری ہیں. آقا کریم کی موجودگی میں وہ اشعار پڑھے گئے اور سرکار نے روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، تو وہ حدیث تقریری کے درجے میں ہیں. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب سمجھیے کہ اگر میرے آقا کریم صحابہ کرام کو فرماتے اور بتاتے اور کہ بھئی یہ مت سمجھنا کہ صرف میری ازواج پاک ہیں، یہ حسن حسین فاطمہ اور علی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی پاک ہیں، تو ان کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لیکن آقا کریم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی تو کیا رب نے تنبیہ فرمائی، کیا منع کیا؟ نہیں. تو پتہ چلا کہ وحی الہی کی بھی مہر لگ گئی رب کی طرف سے. اب صرف حدیث کی بات نہیں رہی، یہ رب کی تصدیق کے ساتھ بات آئی ہے. حضرات مکرم اسی طرح جب میرے آقا کریم نے یہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہما ریحانتا یا من ریحان الجنہ، یہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنت کے پھولوں میں سے دو پھول. تو اب سوال یہ ہے کہ آقا کریم نے جب یہ فرمایا اس وقت حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ روایات کے مطابق امام حسین تقریباً 5 برس کے تھے آقا کریم کے وصال کے وقت. یہ ارشاد کے وقت نہیں، وصال کے وقت. اور آقا کریم نے جو فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وصال کے وقت تو نہیں فرمایا، یہ تو آپ پہلے فرما چکے ہیں. جب وصال کے وقت 5 سال کی عمر ہے اور آپ یہ بات پہلے فرما چکے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ آپ نے حسنین کریمین کو جنت کا نوجوانوں کا سردار اس وقت کہا جب ابھی یہ شیرخوار بچے ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی انگلی پکڑ کر چلنے کی فکر میں ہیں، ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں اور آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار. کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ آقا آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہ تو اتنے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے؟ کیا کسی صحابی نے کہا یہ؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ سرکار یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے چہیتے لاڈلے ہیں، آپ کی لاڈلی شہزادی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی سائڈ لی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہم، گھر بار چھوڑنے والے ہم، تیروں کی بارش میں اور تلواروں کی چھاؤں میں آپ کا ساتھ نبھانے والے ہم، زخم کھانے والے ہم، گھر بار لٹانے والے ہم، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے چہیتے نواسوں کو دے دی. کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ میرے آقا کریم کسی نااہل کو کوئی مرتبہ عطا نہیں فرماتے، کسی نااہل کو مرتبہ عطا نہیں فرماتے.
اور پھر اس کا ثبوت یہ مل رہا ہے کہ گویا میدان کربلا سے امام عالی مقام چیلنج کر رہے ہیں، اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا شوق ہونا تو ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے دکھاؤ۔ جتنا بڑا منصب ہوگا پھر اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ حضرات مکرم، جب ان ہستیوں کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو اچھا ایک بات اور بھی، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی آپ سے اجازت پا کے ملتان جانا ہے۔ آپ تو یہاں ابھی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، مجھے ملتان پہنچنا ہے، اور آگے کی مصروفیات اب کیا بتاؤں آپ کو۔ دیکھیے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، التجا کی، مولا یہ حسن اور حسین یہ مجھے بہت پیارے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اب ہم حدیثوں سے گزر جاتے ہیں سرسری طور پر، ذرا اس کی مفہوم اور معنی کی تہ میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں محو خطاب ہیں اور تقریر فرماتے ہیں۔ ان کا گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، اور اس کے لیے جو بھی دلائل تھے انہوں نے عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام تو منکروں کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے نا، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ جو جانوروں کو خدا مانتے ہیں، وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں اور چاند سورج کو سجدے کرتے ہیں، ان کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ اگر نبیوں کی اپنی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو پھر وہ لوگ کہیں گے یہ ان کی اپنی تو یہ کوئی بات پوری ہوتی نہیں، ہمیں کیا ملے گا یہاں سے، چھوڑو دفع کرو۔ اس لیے نبیوں کی کوئی دعا رب کائنات کبھی رد نہیں فرماتا، اور اس حوالے سے جو مشہور اعتراضات ہیں علماء جانتے ہیں، ان سب کے جواب بھی عطا فرما دیے۔ تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ قاضی صاحب، قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا مذکور، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ مملکت عطا فرما، وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ اقتدار، وہ اختیار کہ پھر میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہو گئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت، جو حکومت ملی ہے، جو اقتدار ملا ہے، پھر ہمارے نبی کو تو وہ نہیں ملا۔ اور اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اختیار و اقتدار ہمارے نبی پاک کا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی، ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ اچھا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو واقف ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو، اگر حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہوتے وہ تائید فرماتے کہ ان کی یہ خاص عادت تھی، اگر وہ کسی ایسے سوال کا جواب دینا چاہتے جس کا جواب بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تو پہلے وہ تبسم فرماتے تھے، پہلے مسکراتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ ابا جی قبلہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا، وہ صاحب چڑھ گئے، پتہ نہیں مسکرانے سے چڑھے، جواب کے انداز سے چڑھے۔
کہنے لگے کاظمی صاحب کمال ہے، آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، رازی دورہ ہے، امام اہل سنت ہیں، وہ جو ہر بات شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا مایوس کیا مجھے۔ آپ نے سوچا ہوگا یہ ایسے ہی بندہ ہے، اس کو ادھر ادھر کی لگا کے اور یوں ہی باتیں بنا کے اس کو ٹہلا دیں گے، ٹرکھا دیں گے اور یہ چپ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں اور میں عربی زبان کی نزاکتیں، لطافتیں، باریکیاں سب جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی جاننے سے آ جاتی تو ابو لہب اور ابو جہل تو کبھی کافر نہ ہوتے۔ اچھا ان صاحب نے پھر بھی ہار نہیں مانی، کہنے لگے اچھا جی چلیے نہ گھوڑا دور نہ میدان، ابھی پتہ چل جائے، ذرا جواب دیں گے آپ تو پتہ چل جائے گا، یہ اتنے ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، یہ بھی گواہ ہوں گے، ہمیں بھی خبر ہوگی کتنے پانی میں ہیں آپ کے علم کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، جواب دیجئے ہم سن رہے ہیں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ مملکت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ مولا وہ مملکت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد کب ہے؟ وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، ارے بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، تو یہ تمام کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں، یہ گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت اور رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی میرے آقا کریم کا صدقہ ہے۔ معاف کیجئے، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ معاف کیجئے، میں اپنی تقریر میں کوئی پیبند نہیں لگا رہا تھا، میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ جب ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو میرے آقا کریم کی کوئی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے، مجھے بہت محبوب، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما، تو یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے تو ماننا پڑے گا کہ حسن حسین سے محبت صرف ان سے محبت نہیں ہے بلکہ اس کے صدقے میں تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرات مکرم، ویسے تو ظاہر ہے کہ جن ہستیوں کا ذکر ہے وہاں پر ایک ایک بات ہمارے لیے قابل غور بھی ہے، توجہ بھی ہے اور اس کو باندھ کے رکھنے کے قابل بھی ہے۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس پر نہیں مانگتا؟ اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے، لیکن آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اجر مانگنا نہ مانگنا یہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب کسی پر اجر بنتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ تمام کام جو آقا کریم نے جو ہم پر احسانات فرمائے، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک فرمایا، جو آقا کریم کی ہم پر عنایتیں اور شفقتیں ہیں، ان سب کا ذکر یہاں پر سمیٹ دیا گیا، کیونکہ ایک ایک چیز کا ذکر کرنا بہت مشکل تھا، اور ہم بھی کیا ذکر کریں گے اور کیسے گنوائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ تھا۔ یارو باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پہ، ہمیں تو ہمارا وجود بھی سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ آقا کریم کے احسانات کا کوئی کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں نے تم پر جو بھی احسان کیے، تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کیا، مہربانیاں کی، شفقتیں کی، میں تم پر ان سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، اور تمہاری اوقات کا دے بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم احسان سپاسی کے تحت اگر تم مجھ سے رشتے وفا نبھانے کے لیے اگر کچھ مجھے میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہو تو کیا کرو؟ ارے بس اتنا کرو کہ میرے جو اہل قرابت ہیں ان سے محبت کرو۔ مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر، تو نے اپنے محبوب سے کہلوایا سر آنکھوں پر، لیکن مولا اسی قرآن میں تو نے دیگر انبیاء کے اقوال نقل فرمائے ہیں، ہمیں بتائے ہیں کہ تیرے دیگر انبیاء وہ اپنی امتوں سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو ہمارے رب پہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوئی مہربانی کریں، تو اگر آپ اس سے کوئی صلہ مانگ لیں، اجر مانگ لیں، بھائی میں نے تمہارے ساتھ یہ مہربانی کی تھی، آج میں اس مشکل میں ہوں، میرے ساتھ یہ حسن سلوک کرو، تو اگر آپ کسی سے اپنے احسان کا صلہ مانگ لیں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہ مانگیں تو اس میں بڑائی ہے۔ اگر احسان کا بدلہ مانگے تو برائی نہیں، لیکن احسان کا بدلہ نہ مانگنا یہ بڑائی ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ تو مولا تو ہر عظمت اپنے محبوب کے نام کرتا ہے نا، لیکن یہاں اپنے محبوب کو خود فرما رہا ہے اپنے احسانات کا بدلہ مانگ لے۔ مولا مانگنے میں برائی تو نہیں، لیکن دیگر انبیاء تو کہیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارے رب پہ، تو اگر آقا کریم بھی اسی طرح فرماتے تو یہ تو بڑی عظمت کی بات ہوتی، لیکن تو نے فرمایا کہ نہیں، تو اے محبوب تو کہہ دے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آقا کریم کے لیے تو نے عظمت کا وہ انداز کیوں اختیار نہیں فرمایا، مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ پتہ نہیں میں اپنا سوال واضح کر سکا یا نہیں؟ سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ حضرات مکرم، میں عرض کروں گا کہ اس کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ رب کائنات نے جو فرمایا کہ اے محبوب اہل بیت کے لیے، اہل قرابت کے لیے ان سے محبت مانگ لے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ ابھی آپ یہ لفظوں کے پھیر میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی، لینا دینا یہ کیا چکر ہے؟ چلیے ذرا سمجھا دوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے آپ کے علاقے میں وزیر اعظم آ رہا ہے، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا کہ آج کل کے وزیر اعظم کی سن کے آپ منہ بنانا شروع کر دیں، میں تو صرف ایک عہدے کا نام لیا ہے، شخص کا نام نہیں لیا ہے۔ آپ کے علاقے میں وزیر اعظم آ رہا ہو اور وہ یہاں ایڈمنسٹریشن کو کہے کہ فلاں علاقے میں وہ ہمارا ایک بڑا چہیتا کارکن رہتا ہے، ذرا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں آ رہا ہوں تو چائے اس کے گھر آ کے پیوں گا۔ اب ظاہر ہے وزیر اعظم کی طرف سے پیغام ملا تو ایڈمنسٹریشن کی تو دوڑے لگ گئی، ان کو پتہ بھی نہیں کس بندے کی بات ہو رہی ہے، اس کو ڈھونڈا گیا، اس کو پیغام پہنچایا گیا، اس کے سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا، جو بھی فارمیلٹیز تھیں وہ سب پوری کی گئیں۔ تو کیا خیال ہے جب اس کو بتایا ہوگا وزیر اعظم تمہارے گھر چائے پینے آ رہا ہے، تو کیا وہ پریشان ہوا ہوگا؟ یار ہمارا وزیر اعظم بیچارہ شودا، اس کو کوئی چائے تک نہیں پلاتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے۔ کیا وہ یہ کہے گا کہ اچھا یار چلو اگر وہ اکیلا ہوتا تو ٹھیک ہے میں ایک کپ چائے پلا دیتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اکیلا تو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تو 50-100 کا مجمع ہوتا ہے۔ اور چلیے اگر صرف خالی چائے پلانی ہوتی تو میں چائے کی دیگ چڑھا دیتا، لیکن اب ظاہر ہے کم از کم کیک بسکٹ کا انتظام تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو اس وزیر اعظم نے تو مجھے تو مصیبت میں ڈال دیا، اتنا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ کیا وہ یہ کہے گا؟ نہیں، وہ کہے گا کہ کمال ہے بھائی، وہ تو پھولا نہیں سمائے گا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، ہر ایک کے سامنے شیخی بگھارے گا اور جناب ذکر کرے گا وزیر اعظم آ رہا ہے میرے پاس چائے پینے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے وزیر اعظم نے بظاہر اس سے چائے کی پیالی مانگی ہے، لیکن غور کیجئے حقیقتاً اس کو کتنی عزت دی ہے۔ بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور بعض اوقات دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ آپ میں سے اکثر صاحب نسبت ہوں گے، آپ کا جو پیر خانہ ہے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کبھی کوئی نذرانہ بھی پیش کرتے ہوں گے،
تو کیا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ نیت ہوتی ہے میں اپنے مرشد پہ احسان کر رہا ہوں؟ نہیں، اس وقت گمان یہی ہوتا ہے کہ اگر میرے مرشد نے یہ میرا نذرانہ قبول فرما لیا اور اس کے صلے میں ان کی نگاہ عنایت ہو گئی تو میری تو بگڑی سنور جائے گی، یہی ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کبھی لیا جاتا ہے دینے کے لیے اور کبھی دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، جب تو اپنے اہل بیت کے لیے، جب تو اپنے اہل قرابت کے لیے ان سے محبت مانگے گا تو تیری جو بیٹی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار، تیرے جو نواسے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو کیا وہ اتنے بے مروت ہیں کہ جو ان سے محبت کریں گے انہیں جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ واہ 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 واہ۔ جب وہ ان سے محبت کریں گے تو انہیں اپنی دامن رحمت میں چھپائیں گے نا، اپنے سینے سے لگائیں گے نا، انہیں پھر جنت میں لے جائیں گے نا۔ تو بظاہر تو ان سے اپنے اہل قرابت کے لیے محبت مانگ رہا ہے، حقیقت انہیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، فدان حضور غزالی زمان، فدان حضور غزالی زمان، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت دیر سے علماء کی باتیں سن رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اشتیاق تھا کہ میں حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تقریر میں حاضر ہوتا، اور وہاں سے تو کچھ نہ کچھ ہم سب حاصل ہی کرتے نا۔ لیکن اب میری نظریں گھڑی پر ہیں، تو ایسے میں نصیحت کے طور پر بس ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہ لوں۔ دراصل فرق پڑتا ہے نقطہ نظر سے، آپ کس بات کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کی بات کو کسی اور انداز سے لیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، اگر وہ کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے بظاہر آپ کی بھلائی کی ہے، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں میرا دشمن میرا بھلا کیوں چاہ رہا ہے، اس میں کوئی ٹرک ہوگا، کوئی چکر ہوگا۔ صحیح جو نقطہ نظر ہے بات کس زاویے سے سمجھی جاتی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک پاکستانی ہمارا بھائی چلا گیا انگلینڈ، اس کے پاس وسائل زیادہ تھے نہیں، تو وہاں پہ رہنے کے لیے اس کو اور تو نہیں سوجھی، تو ایک انگریز جوڑے کے پاس وہ پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگا۔ وہ انگریز جوڑا جو تھا ان کا ایک 9-10 سال کا بچہ بھی تھا۔ تو ایک دن ان میاں بیوی کو کہیں جانا پڑا کام سے، تو اس سے پوچھا پاکستانی سے کہ بھائی اگر آج شام آپ گھر پر ہوں تو ہم بچے کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاکستانی دوست نے اپنی مصروفیات کا جائزہ لے کے بتایا کہ نہیں آپ بے فکر ہو کے جائیں، آج میں گھر پر ہوں۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو پیاس لگی تھی، وہ کچن میں گیا پانی پینے کے لیے۔ پانی پیتے ہوئے اتفاق سے وہ جو گلاس تھا وہ اس کے ہاتھ سے ٹوٹا، وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور گر کے ٹوٹ گیا۔ اب بچہ گھبرا گیا، تو ہمارے پاکستانی دوست نے اس کو تسلی دی کہ نہیں بیٹے کو پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہارے پیرنٹس آئیں گے نا تو ان سے کہہ دینا گلاس انکل سے ٹوٹا ہے، میں بھی اون کر لوں گا، مان لوں گا میں مجھ سے ٹوٹا ہے، بات ختم ہو جائے گی، میں بلکہ اگلے دن نیا گلاس بھی لا دوں گا۔ بچے نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ جب پیرنٹس آئے گلاس دیکھا، پوچھا، تو بچے کو جو سبق پڑھایا تھا اس نے دہرا دیا کہ گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے کہا جی آپ فکر نہ کریں میں نیا گلاس لا دوں گا، بات آئی گئی ہوگی۔ اب اگلے دن اللہ صبح اندھیرے کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بڑا پریشان، اس وقت کون آ گیا؟ دروازہ کھولا تو وہ انگریز میاں بیوی کھڑے ہیں۔ بھائی خیریت، اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ تو رات کو آ گئے سونے کے لیے اپنے کمرے میں، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا، اس بڑا شرمندہ تھا کہ سوری بولا اس نے ہم سے اور کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، مجھے دراصل انکل نے کہا تھا کہ میں کہہ دوں ان سے ٹوٹا ہے، ورنہ گلاس تو مجھ سے ٹوٹا تھا۔ تو انہوں نے انگریز نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے گھر میں جگہ دی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اتنے چند گھنٹوں کے اندر آپ نے اس کو یہ سبق سکھا دیا کہ کوئی آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن سکتا ہے۔
ہم نے جو آج تک اس کی اخلاقی تربیت کی تھی اس کا آپ نے جنازہ نکال دیا. تو بھائی چند گھنٹوں میں آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے, زیادہ دن رہے تو پتہ نہیں آپ کیا گل کھلائیں گے. بھائی ہمیں ہماری جان چھوڑیے, آپ یہاں سے بوریا بستر گول کیجیے اور یہاں سے نکل بھاگیے. میں سوچ رہا تھا وہ ہمارا پاکستانی بھائی بعد میں اپنی فیملی میں یا دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے, میں نے تو ان کے ساتھ نیکی کی بھلائی کی, ان کا الزام اپنے سر لے لیا, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. بات ہے زاویہ نظر کی, آپ کس چیز کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں. اگر آپ حسنین کریمین سے اور آقا کریم سے محبت رکھتے ہیں تو زاویہ کچھ اور ہے, اور اگر آپ کے دل میں بغض ہے تو پھر بات کچھ اور ہے. اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جن سے سرکار محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت کریں گے. پھر حسنین کریمین کے حوالے سے آپ کا زاویہ نظر خطا کا نہیں ہوگا, غلطی کا نہیں ہوگا. میں ذرا بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں میں صحیح طرح سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں, لیکن سمجھ گئے تو انشاءاللہ کمال آپ کا ہوگا. دیکھیے خدا نہ خواستہ ویسے تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور سعادت مند بنائے اور ہمارے خوابوں کی تعبیر بنائے, انہیں برے کاموں سے, بری سوچوں سے, بری صحبت سے ہمیشہ محفوظ رکھے. لیکن آج کل حالات جیسے ہیں ہم جانتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی شخص کا بچہ وہ چوری کرتے ہوا اپنے کچھ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا, چوری کرتا ہوا پکڑا گیا, اب پولیس پکڑ کے لے گئی. اب کیا خیال ہے, ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا بھی بچہ چوری کر رہا تھا, ٹھیک ہے پھر سزا بھگتے. کیا ایسا کریں گے ہم؟ نہیں, ہم جائیں گے, ہم اس کی کیس کو پلیٹ کریں گے, بتائیں گے کہ جناب یہ میرے بچے کا قصور نہیں ہے, اس کے دوست یہ غلط تھے, یہ تو بیچارہ معصوم سا بچہ, اس کو تو جو پٹی پڑھاتے ہیں وہ لگ جاتا ہے پیچھے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے, اچھا پھر اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کو سزا ہو جائے تو آپ کی حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. آس پاس عزیزوں, رشتہ داروں, پڑوسیوں, ہمسایوں کو جن کو نہیں معلوم, آپ ان کے سامنے بہانے بنائیں گے ہمارا بچہ کہیں گیا ہوا ہے, کسی کو کہہ دیں گے وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے, اس کو کام مل گیا, یہ ہے. اسی طرح چلاتے ہیں نا معاملہ. حضرات مکرم, اگر ہمارا بچہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, ہم حتی الامکان اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو چھپاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے, اور اگر کہیں ذکر آ جائے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تراش لیتے ہیں, یار وہ اس کے وہ غلط دوست تھے, وہ اتفاق سے وہ ان کے ساتھ تھا, چوری وہ کر رہے تھے, دھر یہ لیا گیا, کیا کرتے ہیں ہم, ایسی باتیں کریں گے. پتہ یہ چلا جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ہم قصور نہیں گردانتے, اس کو حتی الامکان سپیئر کرنے کی, اس کو بے قصور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ آقا کریم سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور میرے آقا کریم کو حسنین کریمین جتنے پیارے ہیں تمہیں پتہ ہے, تو اگر حسنین کریمین معاذ اللہ اگر قصوروار ہے بھی صحیح, تو کیا تمہاری محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جلسے کرو, لاؤڈ سپیکر لگاؤ, لوگوں کو جمع کراؤ اور قرآن حدیث پڑھ کے ثابت کرو کہ حسنین کریمین تو اتنے گناہگار ہیں, وہ تو خطا کار ہیں, وہ تو امت مسلمہ کے مجرم ہیں, انہیں تو اختلاف و انتشار کے بیچ بوئے ہیں. بھائی حسنین کریمین کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, یہ تو رب کے اور ان کے درمیان ہے, اور جس نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر تم ان کے قصور اس طرح مجمع لگا کے بتاتے ہو تو کم از کم محبت کے دعوے میں تو سچے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے عیبوں کو تو چھپانا چاہتا ہے, اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے. لیکن اگر تم کتابیں لکھتے ہو, تصانیف سامنے لاتے ہو اور جناب ان کے قصور کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو باقی باتیں تو اپنی جگہ, یہ بات تو یہی ثابت ہو گئی کہ تمہارے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہیں ہو سکتی. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو, تو آقا کریم کے فرمان کے تم گویا نافرمان ثابت ہوئے. تو اس لیے ہر چیز کو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے زاویہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. حضرات مکرم, میں آپ کی محبت کا احترام کرتے ہوئے میں اتنا بول پایا, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تھکاوٹ سے اعصاب کشیدہ تھے, ذہن اور زبان کے درمیان رشتہ ٹوٹتا چاہ رہا تھا.
اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کربلا کا واقعہ تو ایک دفعہ ہوا نا، میں ہر دفعہ اس کے اندر سے کوئی نیا واقعہ تو ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا، اور پھر ایک ہی بات بار بار کہی جائے تو پھر اس کی اہمیت اتنی نہیں رہتی۔ لیکن جو کچھ بھی میں نے اپنی دانش میں ایک نئے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہی بات ہو جب مختلف انداز سے کہی جائے تو اس کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم حسینی کہلاتے ہیں، ہمیں پکا سچا حسینی بنا بھی دو۔ اس لیے کہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یارو دعویٰ کرنا اور بات ہے، دلیل لانا اور بات ہے۔ جس سے محبت ہو، ان فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ محبوب کا راضی ہونا اس سے بہتر کوئی انعام نہیں، اور اس کی ناراضگی اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ تو کیا ہم کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کر لیں تو آقا کریم راضی ہوں گے، ہمیں ضرور کر لینا چاہیے، یا یہ کام یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اسے کریں گے تو سرکار ناراض ہو جائیں گے؟ اگر ہم نے کبھی کوئی کام کرتے ہوئے یہ غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی نفس پروری کرتے ہیں، شکم پروری کرتے ہیں، اور جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بعد میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جواز تلاش کرتے پھرتے ہیں، نہیں یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ وہ پرانا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، چلیے وہی سنا کے آپ کی جان چھوڑ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے جال بچھایا پرندے پکڑنے کے لیے، اس میں ایک کبوتر پھنس گیا، ایک چیل پھنس گئی۔ چیل نے بڑا شور مچایا، چیخی چلائی، آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ کبوتر نے اس کو ڈانٹا کہ بھئی تو عجیب پرندہ ہے، آرام سے بیٹھ، بھئی تو حرام پرندہ ہے، تیرا مولوی نے کیا کرنا ہے، جال ہے مولوی کا، میں روم تو میں، چیخوں تو میں، چلاؤں تو میں، چھری چلے گی میری گردن پہ، خون بہے گا میرا، جان جائے گی میری، میں آرام سے بیٹھا ہوں، تو نے شور مچا رکھا ہے، آرام سے بیٹھ۔ چیل نے کہا کہ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، جال ہے مولوی کا، وہ کسی نہ کسی طرح مجھے حلال کر ہی لے گا۔ تو بھائی وہ لوگ جو اللہ رسول کی مرضی کو اختیار نہ کریں بلکہ اپنی مرضی کے سانچے میں شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو وہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ رسول کے واضح احکام موجود ہوں ان میں ڈنڈی مارنے والے وہ 2 نمبر ہیں۔ یزید کے حق میں باتیں کرنے والے وہ حدیث بتاتے ہیں، حدیث قسطنطنیہ، میں معاف کیجیے اب اگر ادھر گیا تو میری تقریر آدھا گھنٹہ اور لمبی ہو جائے گی اور اس کی مکہ میں متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اس کے آخر میں جو بات کہی تھی صرف وہ عرض کرتا چلوں۔ بھئی چلو ایک دفعہ مان لیا کہ وہ جو حدیث قسطنطنیہ، حالانکہ قسطنطنیہ کا تو نہ اس میں نام ہے نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ تک کیسرا مغفور لہم، قسطنطنیہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں گھسیڑ دیا ہے۔ لیکن اگر اس کا مصداق یزید کو مان بھی لیا جائے، اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ جی اس سے مراد یہ یزید ضرور بنتا ہے، وہ مغفور الرحم میں شامل ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے یزید کا نام لے کے تو مغفور الرحم میں شامل نہیں کیا، اس کا نام لے کے نہیں کیا، آپ نے کھینچ تان کے حدیث کو ادھر ادھر سے جناب وہ اس کے سیاق و سباق میں ملا کے کسی طرح یزید کو آپ نے مغفور الرحم کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لیکن مقابلہ ہے حسین سے، اور حسین وہ ہیں جن کا نام لے کے میرے آقا کریم نے صرف جنتی نہیں کہا، جنتیوں کا سردار کہا ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جس کو آپ اس طرح جواز ڈھونڈ کے گھیر گھار کے کسی طرح مغفور الرحم کے زمرے میں شامل کر دیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کا نام لے کے میرے آقا کریم باقاعدہ اسے جنتیوں کا سردار کہے۔ تو اگر آقا کریم کی بات ماننی ہے تو پھر تو کوئی ابہام نہیں ہے، اور اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر چیل بھی حلال ہو سکتی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرات مکرم، میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت بھی عطا فرمائے، پھر ہمیں حق کی خاطر ایثار اور قربانی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ذوق شہادت بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ العزیز 5ویں نشست ہوگی اور 5ویں نشست کے مہمان حضرت علامہ مفتی مظہر مختار درانی ہوں گے. خطاب انشاءاللہ وقت پر شروع ہوگا 11:15 بجے. احباب کل بھی وقت کی پابندی فرمائیں. راستہ دے دیں. حضور ہمیں سید کاظمی